اس تشریحات کا منکر ہے اس کو اہل سنت میں لانا یہ اس اتحاد پر شبخور مارنا ہے، اور اکابر کے ساتھ میں کہتا ہوں بہت بڑی غداری ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کو کیا جواب دیں گے۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور اس کو طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ علماء میں ایک بات میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں چلتے ہوئے، دو چار باتیں، یہ تو مکمل ضابطہ ہے، اس کے بعد کوئی تقریر باقی نہیں رہتی، لیکن اس حوالے سے جو میری طرح سادہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں میں ان کو کچھ چیزیں مفتی صاحب کی اجازت سے یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے اور جس میں بھی اہل سنت کا ایک اعلامیہ جو گھس بیٹھیے کے انداز میں پیش کیا گیا خط مبس کے ساتھ، اور وہ اعلامیہ بڑی سردی کی راتوں کے اندر سب گھر کے ایک شخص نے مرتب کیا اور اس کو پیش کر دیا گیا، اور اس میں یہ پہلے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اس اعلامیہ میں جو حضور مفتی صاحب اور قادر کی تشریح ہے کہ ہر صحابی کا احترام لازم ہے اور وہ جنتی ہے۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ ماری تھی کہ ہر صحابی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا، ہاں ہر درگاہ والے کو جنتی کہا جا سکتا ہے، اور ہم الحمدللہ ہر درگاہ والے مرشد کو جنتی مانتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت جن کے لیے اتری علیہ اولیاء اللہ وہ اصلاً جنتی نہ ہو اور بعد میں ان کے متبعین جنتی ہوں، تو ہمارے سنت ہے بحمدللہ تعالیٰ ہر درگاہ جو گنبد مقدسہ کے نیچے جو اکابر آرام فرما رہے ہیں ان کی دہلیز کی خاک ہماری آنکھوں کا سونا ہے، وہ یقیناً جنتی ہے، لیکن جن کے صدقے وہ جنتی ہو گئے اور صحابہ کے تشویش پھیلا کر پھر نام اہل سنت لینا یہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک بات اس میں ایک بات یہ جو خطرناک کی گئی وہ یہ تھی کہ چلو گھوم کر بات تسلیم کرنے کی ہر صحابی جنتی ہے، تو وہ کتاب کہاں چلے گئی جس کو لکھ کر ایک سال اہل سنت کو گلیوں میں زیر رسوا کرنے کی کوشش کی گئی اور راضیوں کے سامنے ان کو پھینک دیا گیا اور پورے سندھ کے اندر تباہی مچائی گئی، پورے پنجاب کے اندر تباہی مچائی گئی۔ تو یہ سب سے بڑا بلنڈر اور دین کے ساتھ بغاوت، اس پر رجوع اور توبہ کہاں ہے؟ کیونکہ رجوع اور توبہ یہ ملا کا مطالبہ نہیں ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے، قرآن کا مطالبہ ہے۔ جب رب کا خوف نہیں رہے گا، شریعت کی پاس نہیں رہے گی، تو یہ کھانے پینے کا اتحاد ہو رہا ہے یا آخرت اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک بات اس میں دوسری بات یہ ذکر کی گئی، جو آپ سندھ کے علماء جو اکابر مشائخ پیش کرتے ہیں، بیٹھے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جب مکمل طور پر آپ نے علمی عالم لے کر اٹھے اور آپ نے بتایا کہ صرف کسی عالی خاندان سے ہونا، یہ بڑی گدی سے ہونا، یہ اہل سنت ہونا نہیں ہے، صرف اہل سنت ہونا اصل وہ ہے جو ان تشریحات اکابر کو مان رہا ہو کہ جب درس نظامی سے فارغ ہوتے ہو تو عالم کی سند نہیں دی جاتی، بلکہ اس عالم سند کا اعتبار ان اکابر کے نام اس میں مختصر لکھے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت تو ہے لیکن ان اکابر کی تشریحات کو ماننے والا۔ خیر جب یہ حقیقت سامنے آئی تو جھوٹ کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے اس اعلامیہ میں ایک بات لکھ دی کہ ہم صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کو افضل مانتے ہیں۔ یہ بھی وہ چیز تھی کہ جو ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو عقیدہ لکھا تھا وہ خلاف اہل سنت تھا، لیکن یہاں پر آ کر بات کی کہ ہم خلفاء راشدین کو افضل مانتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ خلفاء راشدین افضل تو ہیں لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، قصہ آگے بڑھتا ہے کہ ان خلفاء میں افضلیت علی الاطلاق کس شخصیت کی اہل سنت اجماعی طور پر مانتے ہیں۔ وہ جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا جبکہ وہ روح ہے، اہل سنت ہے، بنیاد اہل سنت ہے، تشخص اہل سنت ہے، اور وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت علی الاطلاق۔ میں اس کو تھوڑی سی بات عرض کروں گا اور اپنی بات کو اس حوالے سے مکمل کروں گا تاکہ میری بات سے کسی کو تشویش پیدا نہ ہو۔ افضلیت الاطلاق ہمارے اساتذہ موجود ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب مطلوب القمرین اس پر دال ہے، السلال الانقا اس پر دال ہے۔ افضلیت الاطلاق، الاطلاق افضل شخصیت جو ہے بار انبیاء، اس میں لکھ دیا گیا مفتی صاحب نے، بار انبیاء اور بار رسل ملائکہ کے سب سے افضل شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ کسی کو جلانے کا عقیدہ نہیں، یہی اہل سنت کی شناخت ہے۔ اس کے ہٹ کر عقیدہ خلاف اہل سنت ہے اور وہ شیعہ ہے، جس کی بات زبردست فتاوی مہریہ میں بھی حضرت تاجدار گولڑا نے لکھی۔
تاجدار گورا نے فتاوی مہریہ میں لکھا کہ ایک ہے شیعہ کا اعتقاد کفریہ اور ایک ہے اس کی بدعات. فرمایا اعتقاد کفریہ تو وہ ہے کہ غیر انبیاء کو انبیاء پر فضیلت دینا، اور بدعات یہ ہے کہ مولا کائنات کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دینا. یہ شہزادہ غوث الورا حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے لکھا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق پر اگر اطلاق کسی اور شخصیت کو افضل کہے گا وہ سنی نہیں ہوگا. تو ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کا مذاق اڑاتا ہوا کہے اور کہے تم سے کس نے پوچھا، تم سے کس نے پوچھا جو ہے، اور آپ کہیں کہ جناب وہ بھی اہل سنت ہے، تو ہمیں یہ بتایا جائے خوف خدا سے کہ یہ منہ سے جو افواہیں نکلی ہے اس کے وزن کو تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا. کون پیر اور اتحاد کا داعی محض دعوت اتحاد کے لیے اس بوجھ کا جواب وہ قبر کے اندر کیسے دے گا کہ اس نے اہل سنت کا نام لے کر اتنا بڑا دھوکہ اہل سنت کو دیا ہے کہ زہر دکھا شہد دکھائے زہر پلائے. یعنی دکھایا تو اس نے شہد کا لیبل ہے لیکن پلایا زہر ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا، صرف میں نے اشارہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہ کتنی بڑی خرابی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے 4 باتوں پر بات مکمل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک افضلیت کا معیار نسب نہیں ہے. یہ غوث پاک کا عقیدہ ہے. نسب معتبر فضیلت ہے، افضلیت کا معیار نہیں ہے. افضلیت کے معیار کا اصل ذریعہ قرب الہی ہے اور دوسری جہت سے نفع اسلام. یہی شیخ محقق نے تکمیل الایمان میں لکھا، امام ربانی نے لکھا، تمام علماء نے لکھا. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا. اعظم درجہ کی جو بنیاد قرآن نے رکھی ہے وہ نسب نہیں رکھی، انفقوا وقاتلوا رکھی ہے، یعنی وہ نفع اسلام ہے. اور حضور کی بخاری کی حدیث کھڑی ہے کہ امن علی من نفسہ و مالہ ابی بکر، مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر اپنی جان اور مال کے ذریعے جس نے احسان کیا وہ ابو بکر ہے. تو لہذا سغرا کبرا ملائیے اور نتیجہ نکالیے. یہ 2 لفظوں کے اندر بات موجود ہے. نسب کی قدر ہے، یہ دوسرا درجہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نسب کی قدر ہے لیکن وہ جہت فضیلت کے ہے، جہت افضلیت کے نہیں ہے. علماء بیٹھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت جملہ انبیاء میں کیا ہے؟ اگر حضرت ابو بکر کی افضلیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے، میں تھوڑا آگے جا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تمام انبیاء میں کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے المعتقد المستند کے اندر یہ بات لکھی فالواجب علی کل مؤمن ان یعتقد ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین. اور فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یقین رکھنا واجب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر کہ سردار ہیں، افضل الخلائق ہیں. ومن اعتقد خلاف هذا فهو ضال ومضل، جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا وہ ضال و مضل ہے. تو پتہ چلا افضلیت سید المرسلین بھی ضروریات اہل سنت سے تکفیر نہیں ہو رہی ہے. وہاں بخاری شریف کتاب المناقب میں حدیث سرکار علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے من اکرم الناس، حضور لوگوں میں سب سے اکرم کون ہے؟ حضور نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار. یہ معیار دیا ہو. پھر پوچھا ہم یہ نہیں پوچھ رہے، کچھ اور پوچھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ نبی، ان کے والد حضرت یعقوب نبی، ان کے والد حضرت اسحاق نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم نبی. حضور سید عالم کے والد گرامی سیدنا مولانا عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی حضور سیدنا و مولانا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی حضور سیدنا مولانا ہاشم رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت سیدنا عبد المناف. ان چاروں میں کوئی بھی نبی نہیں. حضرت یوسف کی پشت چاروں نبیوں والی ہے. تو یہاں پر کیا درجہ آیا تو پتہ چلا اس جزوی فضیلت میں جو حضرت یوسف کا نسب یہ ہے. تو ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے، جزوی فضیلت کا تعلق الاطلاق سے نہیں ہوتا. یہاں جزوی فضیلت اس جانب ہے لیکن الاطلاق افضل جناب سید عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لہٰذا یہ چیز ریکارڈ
معیار ہے اہل سنت کا. لہذا مولا کائنات کی جو فضیلت ہے اس سے کون مسلمان شاہ صاحب انکار کر سکتا ہے؟ جو فلاں کسی صحابی کی فضیلت ہے وہ فضیلت ہے، لیکن افضلیت جس کی ہے اس کا معیار تقوی اور نفع اسلام ہے. اہل سنت کے دائرے میں رہنا ہے تو ان کے وہاں نسب افضلیت نہیں ہے، نفع اسلام اور قرب الہی اور تقوی کثرت ثواب ہے. جب یہ 14 صدی سے لکھا گیا تو تجھے ذوق مولا علی میں ایسا غلوف کیوں آیا جو میرے مولا نے خود کہا تھا کہ یہلک فی رجلان، میری وجہ سے 2 لوگ غرق ہوں گے، ایک بغضی نہیں ایک محبت کرنے والا بھی غرق ہوگا. تو یہ لوگ قوال کے آگے ڈینگے مار کر مولا کی توہین کر رہے ہیں. مولا کو پہلے کہا گئے تھے محب مفرد، میرا وہ مرتبہ بیان کرے گا جو میرا ہوگا نہیں. اس کو سمجھا اہل سنت نے، اسی لیے ترتیب فضیلت میں مولا کا درجہ جو 14 ذکر کیا گیا یہی مولا کا معیار مبارک تھا اور اسی کو آپ پسند کرتے تھے. میں نے جو قرآن کا نام لیا کیسے لیا آپ نے اس پلیٹ فارم پر نام؟ جس شخص نے سب سے پہلے اس سے بات کیجیے گا، اور میں بالکل تیش میں نہیں ہوں. اس وقت صحابہ کرام کے خلاف سب سے بڑی کتابیں لکھنے والا ظہور فیضی وہ کس ادارے کا ہیڈ مسیجر ہے جس نے لکھا 12 صحابی منافق تھے، جس نے حضرت معاویہ کو مسلمان تک نہیں مانا، اس نے حضرت عمر کا مذاق اڑایا، حضرت عمر کا نکاح صرف ام کلثوم کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا. کہتا ہے ابو بکر کو تو افضل مان لو، عمر کی افضلیت کی کیا دلیل ہے؟ اتنا بڑا بلنڈر، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک بہت دلیل بات، فرحان مالکی اس وقت یمن کا چھپا شیعہ ہے. میں ابھی بغداد سے اس کی کتابیں لایا، وہ ساری کتابیں صحابہ کے خلاف وہ لکھتا ہے اور یہ لوگ اس کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ اس کو سنی تحریک کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. ایک خالص مذہبی، میں تنقید نہیں کر رہا، آپ مطالعہ کریں، آپ غور کریں میرے بھائی، اس ایجنڈے پر کوئی منہاجی سائن کر کے دکھائے اور ہمیں یہ بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب القول الجلی کے مقدمے میں لکھا کہ خلافت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور باطنی. اہل سنت کے نزدیک یہ تعبیر نہیں ہے. ہمارے علماء نے علی اطلاق لکھ کر اور حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت چاہے روحانی اعتبار سے ہو یا خلافت کے اعتبار سے ہو. میں کس کی بات کروں؟ مولا نے خود کہا کتاب الشریعہ جو ماتریدی کے علم کلام کا ماخذ ہے، امام آجوری علیہ رحمت نے کیا لکھا کہ جس وقت مولا نے جنگ جمل سے لوٹتے وقت آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے منبر پر کیوں نہیں بیٹھے؟ فرمایا میرا حق ہوتا تو بنو تیم کا ابو بکر منبر پر نہ ہوتا، عمر نہ ہوتا. فرمایا کہ حضور اچانک دنیا سے نہیں گئے، حضور کے اوپر پہلے بظاہر آثار مرض آیا اور ہم موجود تھے. مولا خود کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، غائب نہیں تھا، میں صحت مند تھا، بیمار نہیں تھا. نماز کا وقت ہوا، بلال گئے اور رسول کریم کی خدمت میں عرض کی تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے. مولا اس سے کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہانہ کر رہے ہیں مولا کی محبت کا. اور مولا کیا سمجھتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ نماز تو دین کا بازو ہے. جب رسول اللہ نے ابو بکر کو وہاں آگے کیا تو ردینا من دنیا من رضی رسول اللہ دیننا، رسول میں نے ابو بکر کو ریاست کا خلیفہ جب مانا کہ جب مسلح دے کر رسول نے اسے دین کا خلیفہ بنایا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی تعبیر کو دوبارہ پڑھیے، یہ خالص تھی، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے. آج انہوں نے نئی کتاب خلافت کی لکھ ڈالی ہے، اس میں افضلیت کا قول کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ قول جس پر آدھا پنجاب شیعہ کر دیا آپ نے. آج آپ کے ادارے کے فضلاء نام میں ذکر کر سکتا ہوں جو ٹی وی پر ویڈیو پر تقریر کرتے ہیں افضلیت سیدنا مولا کائنات پر، اور یہ مولا کائنات کی گستاخی ہے. یہ محب مفرد ہے، یہ محبت میں غلوف کرنے والے ہیں. یہ مولا کی تعریف نہیں ہے. مولا کی تعریف مولا نے خود کہا کہ ایک تو میرے بغض میں مارا جائے گا، ایک میری محبت میں میری گستاخی کرے گا کیونکہ مجھے وہ مرتبہ دے گا کہ جو میرے لیے پسند نہیں. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے نام لے کر بات کر رہی ہے کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. اچھا، حضرت معاویہ کی منقبت نہیں پڑھی جائے گی، شیخ الاسلام کی شان پڑھی جا سکتی ہے، پیروں کی قوالی پڑھی جا سکتی ہے. یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ ہمارے
احمد باغیہ سے ہماری زبانیں بند ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا سکوت مشاجرات پر ہے، منقبت پر نہیں. محدثین نے کتاب المناقب باندھ کر ان کی شانوں کو نقل کیا ہے. ہم سیدنا معاویہ کو، یہ علماء کا مجمع ہے، اس کو غلط فہمی پر متحمل نہ کیا جائے. مولا کائنات کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہی درجہ ہے جو امام اہل سنت نے اعتقاد الاحبار میں لکھ دیا. کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت مولا کا ہمسر مانے گا. وہ تو حسنین کا ہمسر آپ کو نہیں مانتا ہے تو مولا کے مقابلے میں کیسے مانے گا؟ تو یہ بہانہ کر کے اپنی حوث نہ نکالو. یہ مسلم مسئلہ ہے. مسئلہ صرف ان کی منقبت اور شان کا ہے. جب آپ کے ابا کی تعریف، آپ کے پیر کی تعریف ساری رات پڑھی جا سکتی ہے تو ایک شیعہ اگر حضرت معاویہ کے خلاف بھونکے تو ایک مسلمان ان کے فضائل میں اگر تعریف کر دے تو اس کو خارجی ناصری کہنا یہ خارجہ اہل سنت ہونے کی دلیل ہے. یہ اعلامیہ جو ہے یہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے. یہ بات ہوگی، یہ اعلامیہ کی بات ہوگی. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اس کو بھی ذرا آپ غور سے سن لیجیے اور بات جو ہے کہ واپس ہم یقیناً بات یہاں پر کی گئی کہ سیکولرزم پر کام کریں، ایتھیسزم پر کام کریں. ہمیں فنڈامنٹل کہا جاتا ہے، بالکل ہم کر رہے تھے. ہماری تقاریر موجود ہے، ہمارے علماء کی کتابیں موجود ہیں. لیکن جب چوہوں نے پیچھے سے جڑیں کاٹنا شروع کی تو نفع پر کام کرنے کی بجائے اصل مونی چلے گئی. آج 3 سال ہے، یہ فقیر ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، 3 سال ہے ہم نے تقریباً 17 سے زیادہ کتابیں ان کے جواب میں شائع کرائی. سارا پیسہ یہاں پر لگا. کام کرنا تھا ہمیں سیکولر کے خلاف، کام کرنا تھا ایتھیسزم کے خلاف، کام کرنا تھا قادیانی کے خلاف. یہاں تو سرے سے ہی اہل سنت جو ہماری شناخت تھی اس کو منتشر کر دیا گیا. لوٹ کر اپنے قلعے میں آنا پڑا کہ شناخت لگ گیا ہے، دشمن اندر گھس رہا ہے. اب صحابہ کی تعریف کتابیں، عدالت صحابہ، تاریخ صحابہ، شان صحابہ، افضلیت ابوبکر، سارا ذہن یہاں لگ گیا. ہمیں نہیں پتا ہے سیکولرزم کیا ہے، ہم اس پر تحقیق کرتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکولرزم یا ایتھیسزم کی بات نہ کی جائے. یہاں پر جو مرکز پر حملہ ہوا ہے نام وہاں کا لیا ہے کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل. بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے لیکن مراد وہ غلط نکال رہا ہے. اس سازش کو بھی ہمارے علماء کو سوچنا پڑے گا. لو آپ ارے مولانا پیر صاحب قبلہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور آپ افضلیت کے مسئلے میں پڑے. وہ میری شناخت ہے. کل کو یہی آگے چل کر جو بالکل ایتھس ہوتا ہے وہ کہتا ہے مولانا دنیا کہاں پہنچ گئی. آپ ابھی تک اذان نہیں دے رہے، آپ ابھی تک توحید کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ابھی تک کر رہے ہیں کہ خدا موجود ہے. ارے وہ میرا عقیدہ ہے، وہ میری شناخت ہے. جس طرح ضروریات دین میں توحید اور رسالت اور اصول خمسہ میرا تعارف اور عقیدہ ہے، اسی طرح اہل سنت ہونے کے حوالے سے میرا عقیدہ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت اور